أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار. عزیزان محترم، قرآن کریم کی یہ جو 3 آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، چوتھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو اور آسمانوں کو مسخر کر دیا. پھر ارشاد ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ستاروں کو مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن تمہارے تابع فرمان کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، اس نے لوگوں کے لیے بے شمار فائدے رکھ دیے ہیں. یہ قرآن پاک کا ہے بہت بڑا حصہ تسخیر کائنات سے متعلق ہے، اور قرآن کریم کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہے، 7 آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، زمین ہے، بے شمار انسانی شماریات سے زیادہ بے شمار زمینیں ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی. یعنی انسان اگر چاہے تو ان میں تصرف کر سکتا ہے. اور علیہ السلام کے واقعات میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسخیر کائنات کے فارمولوں پر جب حکم نازل فرمایا تو کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے جھک گئی. ابھی آپ دیکھیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد رکھ دیے. موجودہ ترقی میں اور سائنسی ایجادات میں کوئی چیز شاید ہی ایسی ہو جس میں لوہے کا عمل دخل نہ ہو. سائنسدانوں نے لوہے کی صلاحیتوں کو تلاش کیا، ریسرچ کی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ سائنسی ترقی اور سائنسی ایجادات میں تقریباً ہر جگہ لوہے کا عمل دخل موجود ہے. مسلمانوں کی زبوحالی اور مسلمانوں کی عدم توجہی کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو تو پڑھا
قرآن کریم کا ادب و احترام بھی کیا، سر پہ بھی سجایا، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پر توجہ نہیں ہوئی، اور توجہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، اور یقیناً آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر ترجمے کے آپ پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اردو بھی پڑھتے ہیں، انگریزی بھی پڑھتے ہیں، مقامی زبانیں بھی انہیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایک زبان بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر ترجمے کے، بغیر مفہوم کے پڑھائی جاتی ہو۔ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، جس طرح ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جہاں تک ثواب کا تعلق ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ بغیر کسی ترجمے کے آپ کسی زبان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کیا کوئی بھی زبان اس طرح پڑھی جائے جس طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیا اس زبان سے ہم کسی بھی قسم کا دنیاوی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ زبان کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی زبان کی معنی اور مفہوم سے باخبر ہے۔ میرے بزرگوں، میرے محترم دوستوں، میرے پاس بہت ہی تھوڑا سا وقت ہے، اب آپ کو بھی بہت دیر ہوئی بیٹھے ہوئے، کہ جب تک تسخیر کائنات سے بندہ واقف نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی نشانیوں پر آدمی غور نہیں کرے گا، اس وقت تک کائنات کے خزانوں سے متعارف نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں جو قومیں عروج یافتہ ہیں اور روز بروز ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہیں، ان کے بارے میں اگر سوال کیا جائے وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی طرز فکر ہے، وہ کون سی تعلیم ہے جس تعلیم کی بنیاد پر وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں اور دوسری تمام قومیں ان کی محکوم بن رہی ہیں، تو ایک ہی جواب ہوگا، ہر شخص ایک ہی جواب دے گا کہ وہ ایسی تعلیم ہے جس میں غور و فکر ہے، جس میں تفکر ہے، جس میں تدبر ہے، جس میں کھوج ہے، تلاش ہے۔ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا نازل کیا اور اس میں انسانوں کے لیے بے شمار فائدے رکھتی ہے۔ آپ غور کریں، سائنسی ایجادات اور سائنسی ترقی میں کون سی ایسی شے ہے جو ایجاد ہو چکی ہے یا آئندہ ایجاد ہونے والی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس ایجاد میں لوہے کا عمل دخل نہیں ہے؟ جواب ایک ہی ہوگا کہ ہر ترقی میں کم و بیش، زیادہ یا کم، لوہے کا عمل دخل ضرور ہے۔ مشینیں اگر بنتی ہیں اس میں لوہے کا عمل دخل ہے،
بلڈنگیں کھڑی ہوتی ہیں، اس میں عمل دخل ہے، کھانے پینے کی اشیاء جن چیزوں سے بنتی ہیں، ڈائیاں بنتی ہیں، ان میں لوہے کا عمل دخل ہے، جبکہ قرآن پاک ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور ہدایت بھی عطا فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی کیا، لیکن اس عمل میں تفہیم نام کی کوئی چیز ہمیں یا تو نظر نہیں آتی، یا اگر ہمیں تفہیم ہے قرآن پاک کی تو اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ تدبر، تفکر، عقل، دانش، دانائی، یہ سب اس وقت حاصل ہوتی ہے جب علوم کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ الحمدللہ آپ سب حضرات پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، باعقل اور باشعور ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں انگریزی کلاسیں پڑھوں اور اس کا ترجمہ نہ پڑھوں اور اس کے ترجمے پہ غور نہ کروں؟ کیا اس طرح سے انگریزی پڑھنے پر مجھے کہیں ملازمت مل سکتی ہے، یا انگریزی زبان سے میں کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ آپ کا جواب ایک ہی ہوگا کہ انگریزی پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے، کسی بھی زبان کے پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے معنی مفہوم آپ جانتے ہو اور ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میری درخواست ہے آپ سب حضرات اور خواتین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان اور قرآن پاک کے معنی اور مفہوم پر غور فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ قمر میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ بار بار سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بہت غور سے سنیے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات کی قرآن پاک میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی بات ایسی نہیں ہے کہ جس میں قرآن پاک میں جس کی وضاحت نہ کر دی گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔
اور ہم سب کو سیدنا حضور علیہ السلام کی محبت عطا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مسلمان کی حالت تبدیل اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کو سمجھے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی دستاویز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات جو قرآن پاک میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات میں ساری کیا سائنسی ترقی نہیں آ گئی؟ راسل کی نظام نہیں آ گیا؟ ایٹم کی تھیوری نہیں آ گئی؟ پھر اس آیت کو سنیں غور سے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور ہر بڑی سے بڑی بات کی قرآن پاک میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ بندہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہے ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ سب حضرات و خواتین تشریف لائے، میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا، مجلس میں حاضر ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام و درود پڑھنا، یہ سب اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك آقا بخش دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو، مصطفیٰ ہو
ہو اشارہ خلق کے وارث ادارا خلق کے وارث ادارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا ہم در مولا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر یہ بڑے سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ علیکہ عاشق مائی کی سن لو سامعین کے دل کی سن لو بانی یہ محفل کی سن لو بانی یہ محفل کی سن لو اکبر بسمل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ گلشن وحدت کے پھول السلام اے سب رسولوں کے رسول سبز گنبد جب تجھے آئے نظر مسجد نبوی سے ہو تیرا گزر ہے وہاں جلوہ فکر
محشر جا کے ان سے کہنا یوں ہم سب کا پیام امتی کرتے ہیں عرض آپ پر سلام یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، تیری جناب میں ہم تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے تیرے ذری جناب میں عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ ثنا پیش کی ہے، یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل میلاد النبی علیہ السلام کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی حاضرین محفل ہیں سب پر اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو خیر اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخشش عطا فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ سلسلہ عظیمیہ پر اپنی مہربانیاں فرما۔ یا اللہ سلسلہ عظیمیہ پر اپنی مہربانیاں فرما۔ یا اللہ سلسلہ عظیمیہ پر اپنی مہربانیاں فرما۔ یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء کو اپنی بہت زیادہ قربت عطا فرما۔ یا اللہ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ صحت اور سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ یا اللہ یہاں اس محفل میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے صحت کے کسی مسئلے سے دوچار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری امی جان کو صحت عطا فرما اور انہیں بیماری کی تکلیف سے یا اللہ تو محفوظ رکھ۔ یا اللہ سب حاضرین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے والدین کو، ان کی اولاد کو، ان کے سب متعلقین کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں، روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی اولاد کی بہت زیادہ خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ والدین کو اپنے بچوں کی طرف سے راحت اور سکون عطا فرما۔ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، بیٹوں کے لیے اچھے ان کے لیے جوڑ عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو والدین کا ادب، احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو اپنے سب بزرگوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سلسلہ عظیمیہ کے مشن میں ہر لحاظ سے